بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ محترم ناظرین، سچ بات ہے، حق وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتا ہے۔ الحق ما شہدت بہ الاعداء۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت عظیم مصلح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی ہی میں بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آج تک ہم گاہے بگاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تہمتوں کا ایک بازار گرم دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک دوسرا پہلو ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ وہ پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بھی تعصب کی عینک اتار کر پڑھا ہے، آپ کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر غور و فکر کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 عظیم لوگوں کی سوانح حیات لکھی ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے محمد علیہ السلام کو پہلے نمبر پر اس لیے رکھا ہے کیونکہ تاریخ میں وہی ایک انسان ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے مکمل طور پر کامیاب ترین شخص تھے۔ برنارڈ شو اپنی محمد نامی کتاب میں لکھتے ہیں، جسے بعد میں جلا دیا گیا تھا۔ برطانوی گورنمنٹ نے جس کتاب کو جلانے کا حکم دے دیا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیت کا دشمن نہیں بلکہ انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر اسے آج کی دنیا کی قیادت مل جاتی تو آج کی ساری مشکلات حل ہو جاتی۔ ان بیزٹ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی بھی شخص عرب کے عظیم نبی کی تاریخ پڑھے اور اس کی زندگی کے شب و روز پڑھے اور وہ اس کی عظمت کا اعتراف نہ کر پائے، جو کہ اللہ کے عظیم رسولوں میں کے ایک عظیم رسول تھے۔ نمسا کے معروف رائٹر شبرک وہ کہتے ہیں، انسانیت کو فخر ہونا چاہیے کہ محمد جیسے انسان اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جو ان پڑھ ہونے کے باوجود چند سالوں میں ایسی شریعت لے کر آئے جس کے بلند معیار کو آج تک ہم یورپین نہیں پہنچ پائے، اور اگر ہم پہنچ جائیں تو ہماری بڑی خوش بختی ہوگی۔ کینیڈین مستشرق زویمر کہتے ہیں، محمد ایک قابل مصلح تھے، فصیح و بلیغ تھے، جرأت مند تھے، بہادر تھے، عظیم مفکر تھے، اور اس کے علاوہ دوسری صفات سے آپ کو متصف کرنا اور متہم کرنا بالکل بجا نہیں۔ تھامس کارلیل جو کہ نوبل پرائز ہولڈر ہیں، وہ اپنی کتاب ہیروز میں لکھتے ہیں، اس زمانے میں کسی بھی شخص کے لیے بڑی عار اور شرم کی بات ہوگی کہ وہ ایسی باتوں پر دھیان دے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ دین اسلام جھوٹا دھرم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے باز اور من گھڑت باتیں کرتے تھے۔ آپ عادل تھے، صدق و صفا کے پیکر تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پہلو میں روشن قندیل نصب تھی جو ہر رات چمکتی تھی۔ آپ نور سے لبریز تھے، آپ فطری طور پر ہی عظیم تھے۔ نہ کسی اسکول نے آپ کو تعلیم دی، نہ کسی معلم نے آپ کی تربیت کی، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جرمن ادیب جوت وہ کہتے ہیں، ہم یورپین اپنی ساری ثقافت و علم کے باوجود اس منزل تک نہیں پہنچ پائے جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسائی ملی تھی، اور شاید اس بات میں کوئی ان سے آگے بڑھ بھی نہ پائے۔ میں نے تاریخ میں انسانیت کے لیے اعلیٰ نمونے اور آئیڈیل تلاش کیے تو یہ آئیڈیل مجھے محمد کی شخصیت میں مکمل طور پر نظر آیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اہل فکر و نظر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھا اور تعصب اور نفرت کی عینک اتار کر پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر وہ نہ رہ سکے۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مصلح تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مصلح اور عظیم انسان ہونے کی اور ایک عظیم نبی ہونے کی اور ایک عظیم قائد ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ آج تک انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر آگے بڑھ رہی ہے، اور جو بھی سنجیدگی سے آپ کی سوانح حیات کا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا، آپ کے دین کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس دین کی تفصیلات ختم کرنے سے پہلے آپ کا گرویدہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اپنے نبی کا سچا شیدائی بنائے اور انسانیت کو اس عظیم رہنما کی کے اکتشاف اور اس کی دریافت کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔